اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سنبلہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا یکم سے 10 اگست کا یشرا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی درست طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ برج سنبلہ والے اپنے زندگی کے معاملات میں خاص طور پر مالی معاملات کے حوالے سے کچھ سخت فیصلے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ جذباتیات میں یا غصے میں آ کر کچھ فیصلے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو ان معاملات کے اوپر، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان معاملات کے حوالے سے کچھ صبر کرنے اور کچھ سوچ و بچار کر کے فیصلہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اتنی جلد بازی میں یا غصے میں لیے گئے فیصلے عام طور پر مناسب ثابت نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا یہ وقت لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں بھی بہت زیادہ احتیاط برتنے کی نشاندہی کر رہا ہے، خاص طور پر چاہے جس سے آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، وہ آپ کا روزمرہ کا ہی جاننے والا کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کو لین دین کے معاملات میں اس عشرے کے وقت کے دوران خصوصاً بالخصوص بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کے اندرون ملک سفر کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح طالب علم اگر اس عشرے کے شروع کے ایام میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے نتائج بھی کوئی خاطر خواہ آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران، خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کو رشتے کے حصول کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر اولاد کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ رشتہ آپ کو اپنے شریک حیات کے خاندان کی طرف سے بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ایک مثبت بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ بذات خود اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گھریلو معاملات کو، گھریلو سکون کو بہتر اور مستحکم بنانے کے حوالے سے بھی آپ کی ایفرٹ نظر آتی ہیں۔ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کی گئی کوششوں میں کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ افراد جو کسی قیمتی اشیاء کی خریداری کا ارادہ رکھ رہے ہیں وہ بھی خواہش ان کی اس عشرے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ اس ماہ اگست میں آپ کو 12 سے 17 اگست کے دوران آپ کو ایک شرف مشتری کا ایک بہترین وقت ملنے جا رہا ہے جو آپ کو اگلی دفعہ 12 سال بعد ملے گا۔ اس حوالے سے خصوصی وظائف اور اعمال پر مشتمل ایک الگ سے ویڈیو بنا کے میں نے چینل پر اپلوڈ کیا۔ اگر آپ خود وہ وظائف اور اعمال کرنا چاہیں تو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ اگر اس معاملے رزق کے معاملات کے حوالے سے، کاروباری معاملات کے حوالے سے، نوکری میں ترقی بڑھوتی کے حوالے سے، صحت کے مسائل کا شکار ہیں، قانونی مسائل کا شکار ہیں، تو اس حوالے سے اس 6 دنوں میں خصوصی اعمال تیار کیے جاتے ہیں، تجویزات تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور اپنے لیے خصوصی الوا تیار کروانا چاہیں تو ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر میں دہرا بھی دیتا ہوں، 0330462246۔ آپ ہمارے دفتر بھی تشریف لا سکتے ہیں، لاہور میں ہمارا دفتر ہے۔ واٹس ایپ پہ آپ میسج کر کے لوکیشن منگوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی اور آپ کو ایک اچھی اور بہتر چیز بنا کے آپ کو دی جائے گی جو آئندہ آنے والی زندگی میں بھی آپ کے لیے کارگر ثابت ہو۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس عشرے کے آخری 5 ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آخری 5 دن ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں جس میں آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران کسی بھی قسم کا معاہدہ کرنا، ڈیلنگ کرنا آپ کے لیے اتنا کوئی مؤثر ثابت نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ دشمن و مخالفوں کی چالوں کا بھرپور طریقے سے جواب دینے کی صلاحیت میں ہوں گے، طاقت میں ہوں گے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے نظر بد اور حسد کی نظر اور زد میں آنے کی بھی نشاندہی کر رہا ہے، اس لیے آپ کو ان معاملات کے حوالے سے اپنے طور پر احتیاطی تدابیر بھی استعمال کرنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے خصوصی دھنی بھی لی جاتی ہے، گھر میں بھی دھنی دی جاتی ہے، اس کا بھی انتظام کریں تاکہ آپ اس نظر بد اور حسد کی نظر کو اپنے سے دور کر سکیں۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران اگر یہ لوگ کوشش کرتے ہیں تو معاملات ان کے حسب منشا طے پاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جو صورتحال پہلے تھی بیرون ملک جانے کے حوالے سے، اپلائی کرنے کے حوالے سے، اب اس کی نسبت حالات کچھ خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت کے دوران اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو بہت زیادہ مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح وہ طالب علم
جنہوں نے کوئی امتحانات یا ٹیسٹ وغیرہ دے رکھے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران کوئی بڑی کامیابی ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس حصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے سورہ قصاص کی آیت نمبر 26۔ 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چینی بطور صدقے کے طور پر دیتے رہیں۔ برج سملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔